بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں, میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے ویورز ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا پروگرام ماشاء اللہ سے بڑا پسند کیا جا رہا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی دیکھا جا رہا ہے. آپ لوگوں سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ چھوٹے قصبوں, دیہاتوں اور وہ جگہیں جہاں پر اچھے اسپیشلسٹ کی سہولت موجود نہیں ہے, ان لوگوں کو آپ یہ لنک ضرور فارورڈ کریں تاکہ یہ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے. اور آج جو ہم جس چیز پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک دنیا کا بہت ہی کامن مرض ہے اور جان لیوا مرض ہے, جس کو ہم ہیپاٹائٹس یا ہیپاٹائٹس بی, سی یا کسی دوسرے تیسرے ناموں سے پکارتے ہیں. اور اس موضوع پر ہم نے اظہار خیال کرنے کے لیے مدعو کیا ہے ڈاکٹر رضوان احمد کو. ڈاکٹر رضوان احمد اسلام آباد کے ایک بڑے سرکاری ادارے میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انٹرنل میڈیسن میں کام کرتے ہیں. اور السلام علیکم ڈاکٹر رضوان. وعلیکم السلام. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں, ہم تھوڑا سا آپ کو اعداد و شمار بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں تو خیر یہ بہت ہی ریمپینٹ ہے, بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 9.7 ملین لوگ ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہیں اور تقریباً 7.8 ملین ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مریض ماہانہ $11 سے $25 خرچ کر رہا ہے اس بیماری کے لیے. تو یہ پھر وہی والی بات ہے کہ ڈائبٹیز کی طرح ہم اربوں خربوں خرچ صرف اس بیماری سے کچھ ٹھیک کرنے کے لیے یا اس بیماری سے نجات پانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ پیسہ بچ سکتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے رہیں, کیونکہ زیادہ تر اس کی وجہ جو ہے ہیپاٹائٹس کی وہ پریونٹیبل ہے, مطلب روکی جا سکتی ہے. تو آئیں ہم آج موضوع اس پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر رضوان, پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہوتا ہے, مطلب کیا ہے؟ شکریہ ڈاکٹر اطہر, آپ نے بڑا اچھا ہیپاٹائٹس کا تعارف کروایا. میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا. اس کو یہ بہت اچھا پروگرام ہے, اس سے لوگوں کو آگاہی ہوگی کہ ہیپاٹائٹس جو ہے اس سے ہم کس طرح بچت کر سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے اور پاکستان میں اس کا انسیڈنس پریویلنس بہت زیادہ ہے. اور اس کو ہم اگر صرف پریونشن پہ زور دیں تو معاشی طور پہ ہم کافی ترقی کر سکتے ہیں. جو پیسہ ٹریٹمنٹ پہ لگ رہا ہے وہ بچت ہو سکتی ہے. آپ نے جس طرح پوچھا ہیپاٹائٹس کیا ہے, ہیپاٹائٹس کو اگر سمپل ورڈز میں دیکھیں تو یہ جگر کی سوزش کا نام ہے. جگر کی سوزش کسی بھی انسلٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. جو بھی فیکٹر جگر کے خلیات کو ڈیمیج کر دے اور ان کا فنکشن خراب ہو اور اس میں سوجن ہو جائے, اس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے یا جگر کی سوزش جس کو کہتے ہیں. اور اس کے مختلف فیکٹرز ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں جو ہے سب سے زیادہ کامن فیکٹر وائرل کازز ہیں, جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. وائرل کازز کے علاوہ اور بھی کازز ہوتی ہیں جس میں دوائیاں ہیں مختلف, خاص طور پہ پیراسیٹامول بہت زیادہ لیں یا دردوں کی دوائیاں استعمال کریں. اس کے علاوہ الکوہول انٹیک اس کا بہت کامن کاز ہے. اس کے علاوہ کچھ پیدائشی بیماریاں ہیں اور کچھ قوت مدافعت کی بیماریاں ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سے فیکٹر ہیں جس سے ہیپاٹائٹس ہو سکتے ہیں, لیکن کامن کاز جو ہے وہ وائرل ہیپاٹائٹس ہے. کاز کا مطلب وجہ جی, تھوڑا سا اردو میں جی, اس کی کامن, اس کی بہت عام وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ وائرل کازز ہیں. ٹھیک ہے, مطلب وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے قسمیں بتا دی ہیپاٹائٹس کی. بیسکلی سوزش, لیور کی سوزش, جگر کی سوزش کی مختلف وجوہات ہیں. تو اب جو سب سے کامنسٹ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وائرل ہے, کیونکہ ہم لوگ وائرس پہ زیادہ بات کریں گے. تو ہمیں بتائیے کہ وائرس کی کون کون سی قسمیں ہیں جو کہ جگر کو متاثر کرتی ہیں اور ہیپاٹائٹس کرتی ہیں؟ وائرس کی 5 قسمیں ہیں جو جگر کو متاثر کرتی ہیں. اس کو آسان الفاظ میں انگریزی کے حروف تہجد میں یاد کیا جا سکتا ہے. ہیپاٹائٹس اے, بی, سی, ڈی, ای. اس میں سے کچھ جو ہیں جیسے کہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای, یہ جو ہیں زیادہ خطرناک نہیں گنی جاتی کیونکہ یہ کچھ عرصہ رہ کے خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور یہ دائمی یرکان یعنی کرونک ہیپاٹائٹس کی طرف نہیں جاتی. جبکہ دوسری قسمیں جو ہیں ہیپاٹائٹس بی, سی, ڈی, یہ جو ہیں یہ ذرا سنگین نوعیت کی ہیں
وہ اس لیے کہ یہ نہ صرف کچھ کیسز میں ایکیوٹ ہیپیٹائٹس بلکہ زیادہ تر کیسز میں یہ دائمی یرکان کر دیتی ہیں، جسے کرونک ہیپیٹائٹس کہتے ہیں. اور جب ایک دفعہ یہ دائمی یرکان کی طرف چلی جائیں تو پھر جگر کو مسلسل نقصان پہنچاتی رہتی ہیں. یہ دیمک کی طرح اندر ہی اندر جگر خراب ہوتا رہتا ہے، اور آخر میں جگر میں تناؤ یا سختی جیسے فائبروسس، اور اس سے آگے جو ہے جگر سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے عام الفاظ میں ہم آگے بھی استعمال کریں گے سیروسس کہتے ہیں. اور جب ایک دفعہ یہ جگر سکڑ جائے یعنی سیروسس ڈیولپ ہو جائے تو پھر اس کی اور بہت سی پیچیدگیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں علاج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہیپیٹائٹس بی، سی اور ڈی بھی، یہ تینوں ذرا سنگین نوعیت کے گنے جاتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں اے اور ای کے بارے میں بتا دیں ناظرین کو کہ اے اور ای کا. اچھا، ہیپیٹائٹس اے اور ای کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کا پھیلاؤ کی وجوہات جو ہیں ایک جیسی ہی ہے. ہیپیٹائٹس اے اور ای دونوں جو ہے آلودہ پانی یا آلودہ پانی پینے سے یا آلودہ کھانا کھانے سے ہوتے ہیں. اور یہ آلودہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسانی فضلے والا پانی اگر کسی طرح بھی اس میں پینے والے پانی میں شامل ہو جائے انڈر گراؤنڈ، تو اس وجہ سے یہ ہیپیٹائٹس اے اور ای پھیل سکتا ہے. اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس اے اور ای کا اور طریقہ یہ ہے کہ اگر خاندان میں کسی ایک فرد کو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے اور وہ اگر واش روم یوز کر کے اپنے ہاتھ صحیح طرح سے نہیں دھوتا تو یہ وائرس کے چھوٹے چھوٹے ذرات اس کے ہاتھ پہ رہ جاتے ہیں، اور یہ دوسرے افراد کو آسانی سے اس میں منتقل ہو جاتا ہے کھانے کے ذریعے. ہیپیٹائٹس ای کی جہاں تک بات کریں، اس کے علاوہ ایک اور اس کا ذریعہ بھی ہے پھیلاؤ کا. ہیپیٹائٹس ای کے ویسے ہم 4 اس کی قسمیں یا جینوٹائپ جنہیں کہتی ہیں وہ ہوتی ہیں 1 2 3 4. ہیپیٹائٹس ای کی جینوٹائپ 1 اور 2 جو قسم ہے وہ انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہی آلودہ پانی پینے سے یا آلودہ کھانا کھانے سے پھیلتی ہے. لیکن جو جینوٹائپ 3 اور 4 یعنی جو اس کی قسم 3 اور 4 ہے وہ جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور وہ دیکھا گیا ہے کہ ہرن میں یہ پائی جاتی ہے. اور جو لوگ ہرن کا گوشت جو ہے وہ پراپر صحیح طرح سے پکا کے نہیں کھاتے تو ہیپیٹائٹس ای اس کے ذریعے بھی اس میں پھیل سکتا ہے. اچھا، اے اور ای جو ہے سیلف لمیٹنگ، مطلب خود ہی ختم ہو جاتے ہیں بغیر کسی دوائی کے، لیکن ان کا کورس جو ہوتا ہے ڈیزیز کا اس میں اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اے اور ای کی یوزلی؟ ہیپیٹائٹس اے اور ای کی علامات جو ہے نا وہ بھی دونوں ملتی جلتی ہیں. اس میں پیشنٹ کو جو ہے نا موسٹ کامنلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، اور بہت زیادہ سیویئر یرکان ہو تو پورے جسم بھی اس کا رنگ بھی چینج ہو سکتا ہے پیلا. عام علامات میں اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کو متلی محسوس ہوتی ہے، الٹی آ سکتی ہے، اور پیشاب گہرے رنگ کا ہو جاتا ہے، جو پخانہ ہے وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور علامات میں تھکن محسوس ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، خاص طور پہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جسم پہ خارش ہو سکتی ہے. تو یہ عام اس کی علامات ہوتی ہیں. اس کا علاج؟ علاج سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای جو ہے نا وہ کچھ ہفتے رہ کے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں زیادہ تر کیسز میں. یوزلی یہ سنگین نوعیت کا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہیپیٹائٹس اے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 1% چانسز ہیں اس کے کہ اگر یہ بہت شدید نوعیت کا ہو تو یہ جگر کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ جگر فیل بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم ایکیوٹ ہیپیٹک فیلیور کہتے ہیں، لیکن وہ صرف 1% کیسز میں ہوتا ہے. زیادہ تر باقی 99% کیسز میں یہ چند ہفتے رہ کے یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. ہیپیٹائٹس ای بھی اسی طرح ہے، وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں بتانے والی ضروری ہیں. ایک تو ہیپیٹائٹس ای اگر حاملہ عورت میں ہو تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے. حاملہ عورت میں یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، اس کا اٹیک شدید ہوتا ہے، اور اس کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 15 سے 30% حاملہ عورتوں میں لکھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس ای اگر امیونو سپریس یعنی جو ایسے مریض جن کی قوت مدافعت پہلے سے کمزور ہے، وہ کوئی دوائیاں لے رہی ہیں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے بعد اپنی قوت مدافعت کم کرنے والی، تو ان میں بھی ہیپیٹائٹس ای زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، اور یہ دائمی نوعیت کا یرکان یعنی کرونک ہیپیٹائٹس بھی بن سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر مریض کا جگر پہلے سے سکڑا ہوا ہے کسی اور وجہ سے، کسی اور بیماری کی وجہ سے، اس میں بھی ہیپیٹائٹس ای اگر ہو جائے تو وہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، اور وہ جگر فیل کر سکتے ہیں، جس کو ایکیوٹ ہیپیٹک فیلیور کہہ سکتے ہیں. تو یہ چند ایک باتیں بتانا ضروری ہے. ادروائز ویسے عام حالت میں ہیپیٹائٹس اے اور ای
चंद हफ्ते रह के खुद ब खुद ठीक हो जाए। मतलब आपका कहने का ये, जैसे पिछले प्रोग्राम में बात हो रही थी, हाइजीन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाथ का धोना, और घर के अंदर जो है ना ये वॉशरूम जाने के बाद प्रॉपर हाथ साफ़ करना, जो खाना बनाता है वो हाथ जी हाँ, साफ बिल्कुल करे। बिल्कुल। इसके फैलाव में यही इसकी रोकने की चंद हदायत हैं कि वॉशरूम जाए अगर मरीज़ तो वो अपने हाथ प्रॉपर धो के अपना जो है वेस्ट प्रॉपर डिस्पोज करे, और पानी हम हमेशा साफ़ पिएं, फ़िल्टर वाला पिएं। अगर फ़िल्टर वाला नहीं पी सकते तो फिर घर में पानी उबाल के पिएं। और दूसरे जो साफ़ करने के ज़रिए हैं उसमें गोलियां इस्तेमाल कर सकती हैं साफ़ करने वाली, वो डाल सकते हैं ताकि आलूदा ना रहे। खाना हमेशा साफ़ सुथरा खाएं, बाहर के खाने से परहेज़ करें, गोश्त वगैरह और दूसरी सब्जियां प्रॉपर पका के खाएं। तो इन चीज़ों इससे बचा जा सकता है। चले अब जो है ना फिर मेन हेपेटाइटिस जो है ना जो सबसे ज़्यादा कॉमन रैम्पेंट है, हेपेटाइटिस बी और सी, मेरा ख्याल है डी की बात बाद में कर लेंगे, डी का। तो हेपेटाइटिस बी और सी पे बात करते हैं। चले ये बताइए कि हेपेटाइटिस बी और सी इसके क्या फैलने की वजह, यूजुअली दोनों की कोई मिलती जुलती वजह? हेपेटाइटिस बी और सी की भी दोनों की मिलती जुलती वजूहत हैं फैलने की। और इसके मेन अगर आम बंदा समझे वो ये है कि आलूदा खून के मरीज़ का किसी नॉर्मल बंदे के खून से अगर मिक्स हो जाए, मिल जाए, तो उससे हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है खून के ज़रिए। और वो मिलना किस तरीके से हो सकता है? मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, जो खून लगता है मरीज़ों को। अगर वो प्रॉपर स्क्रीन ना हो हेपेटाइटिस बी सी से तो उसे आसानी से फैल सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा शार्प इंस्ट्रूमेंट कहीं यूज़ किया जाए जिससे खून बह जाए, और वो इंस्ट्रूमेंट जो है आलूदा हो, नॉन अनस्टेरलाइज्ड हो, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान अगर अनस्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, दांत निकलवाते हैं, डेंटल एक्सट्रैक्शन हैं, डेंटल प्रोसीजर्स हैं, दूसरे जो औरतों की डिलीवरी होती है उसमें खून निकलता है, उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज यूज़ ना करें उससे हेपेटाइटिस बी सी फैल सकता है। इसके अलावा जो है जिस तरह औरतें या लड़कियां कान छिदवाती हैं अपने बाहर से, नाक पियर्स करवाती हैं, अगर वो भी इंस्ट्रूमेंट साफ़ ना हो तो उससे भी फैल सकता है। टैटूज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टैटू नाम खुदवाती हैं अपना अक्सर लोग, उससे भी फैल सकता है। और इसके अलावा जो है अगर एक ख़ानदान में फ़र्द है हेपेटाइटिस बी या सी का, तो वो भी दूसरे ख़ानदान के अफराद को फैला सकता है अगर उसके चीज़ें मतलब टूथब्रश, उसका रेज़र, उसकी कंघी या इस किस्म की चीज़ें, इवन तौलिया और नेल क्लिपर्स, नाखून काटने वाले, ये अगर शेयर करें तो उससे भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। अच्छा, मुझे डॉक्टर इस्मान ये बताइए कि अगर सपोज़ किसी को बी और सी है, तो एक तो होता है ना लोगों को ये समझाने के लिए कि वायरस डॉर्मेंट है कि वायरस एक्टिव है, कि जैसे आप कहते हैं कि हर चीज़ से फैल सकता है, जैसे टीबी होती है कि जी एक्टिव टीबी है तो ये चीज़ें अवॉइड करें। तो इसी तरह के हेपेटाइटिस बी सी का पेशेंट का वायरस डॉर्मेंट हमें पता चल जाता है कि अभी ये इन्फेक्टिव नहीं है, दो कि उसको डिजीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह पता चल सकता है। उसमें हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट PCR है। अगर तो PCR हेपेटाइटिस सी में ख़ास तौर पे नेगेटिव है तो, और हेपेटाइटिस सी उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो अंदर मौजूद तो है लेकिन वो बीमारी नहीं कर रहा। इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी अगर PCR पॉजिटिव है लेकिन उसके एक हम वायरल लोड मालूम करते हैं, अगर वो उस लोड से कम है, उसकी मिकदार कम है और वो जिगर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जो हमें पता चल जाता है अगर उसका लीवर का एंजाइम ELT नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि वो भी इनएक्टिव है, वो बीमारी नहीं कर रहा, दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये इन्फेक्टिव होता है, ये दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है, ये कैरियर स्टेट है, ये बीमारी नहीं करता लेकिन ये दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है और दूसरे में बीमारी कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव भी है, अगर वो लोग ये समझते हैं ना कि फर्ज करें हमारा इनएक्टिव है, कैरियर है, तो हम दूसरों को नहीं फैला सकते, लेकिन उन्हें भी उतनी एहतियात करनी चाहिए जिनको ये बीमारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरों में मुंतकिल हो सकता है और उनको बीमारी भी कर सकता है। लेकिन एक्टिव डिजीज नहीं कर रहा, मतलब नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन मुंतकिल कर सकता है। मुंतकिल कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हों और वो आप उसको ट्रांसमिट कर दें, हाँ उनमें भी बीमारी कर सकते हैं, लेकिन आम जो नॉर्मल बंदा है अगर उसको ट्रांसमिट हो गया तो ज़रूरी नहीं कि उसमें भी वो कैरियर रहे, उसमें भी वो बीमारी कर सकता है। ये कैरियर स्टेट सिर्फ उस मरीज़ के लिए,
دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کیریئر اسٹیٹ نہ ہو، اس میں جا کے وہ جگر کا ڈیمیج شروع کر دے. وہ اس کی اپنی قوت مدافعت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور باقی فیکٹرز بھی ہیں کہ وہ الکوہل یوز کر رہا ہے، کوئی دوائیاں یوز کر رہا ہے جس کی وجہ سے جگر جو ہے پہلے ہی کمزور ہے، تو اس کی وجہ سے اس اچھا اب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ بیماری تو بہت کامن ہے، اگر کہیں جی 90 لاکھ اس کے پیشنٹ ہیں، 70 لاکھ اس کے پیشنٹ ہیں پاکستان میں، تو پھر تو اگین ون آف کامنس بیماری ہے. تو اسکریننگ کن کن لوگوں کو کرنی چاہیے کہ یہ چیک کریں کہ کس کو ہیپیٹائٹس بی، جیسے ہم یہ کہتے ہیں جیسے کسی کو سرجری کرانی ہے تو وہ ایف بی سی کرا لیتا ہے کہ وہ کسی اور کو نہ ٹرانسمٹ کر دے، انسٹرومنٹ خراب نہ کر دے. اسی طرح ڈائلسس میں پیشنٹ ہوتے ہیں، لیکن کامن آدمی کب کرائے اس کی اسکریننگ؟ ہاں یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اس میں کچھ ہائی رسک گروپس جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک بندے کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو دوسرے کو اسکریننگ کروانی چاہیے. اگر بیوی کو ہے ہیپیٹائٹس سی تو میاں کو کرانی چاہیے، اگر میاں کو ہسبینڈ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو بیوی کو کرانی چاہیے. دوسرا وہ لوگ جو ایسے ایریا میں رہ رہی ہیں جہاں ہیپیٹائٹس بی یا سی بہت زیادہ کامن ہے، ان کو اسکریننگ ضرور ہونی چاہیے. تیسرے وہ لوگ ہیں جن میں خاندان میں کسی فرد کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے، تو اس خاندان میں جتنے لوگ رہ رہی ہیں ایک گھر میں، جس طرح بہن بھائی ہے، ماں باپ ہیں، دوسرے کزن وغیرہ بھی ساتھ رہ سکتے ہیں، تو ان سب کو اپنی ہیپیٹائٹس بی سی کی اسکریننگ کروانی چاہیے. اس کے علاوہ رسک گروپس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اچھا یہ اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں، کوئی پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل میں لوکل اسٹڈی بھی ہوئی ہے پاکستان میں، کہ جو لوگ سال میں 10 سے زیادہ انجیکشن لگاتے ہیں اس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا زیادہ انسیڈنس پایا گیا ہے. تو جو لوگ بھی جس میں یہ ہسٹری ہو کہ وہ انجیکشن زیادہ لگا رہی ہیں، خاص طور پہ سال میں 10 سے زیادہ انجیکشن ہو گئے ہیں کسی بھی قسم کے ٹریٹمنٹ کے لیے لگوا رہی ہیں، کسی چیز کے لیے لگوا رہی ہیں، تو وہ انہیں ہیپیٹائٹس بی کی اسکریننگ کرانی چاہیے. کوئی بھی ایسے لوگ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے ہیں کسی ٹریٹمنٹ کے لیے، یا آپریشن ہوا ہے ان کا، عورتوں میں سیزیرین کی ہسٹری ہے، اگر ان کو حمل آپریشن سے ان کی ڈیلیوری ہوئی ہے، یا پھر کوئی پاس ڈینٹل ایکسٹریکشن کی ہسٹری ہے، تو یا پھر جس میں انہوں نے کان چھدوائے ہیں کسی عورتوں نے باہر سے، تو ان سب میں اسکریننگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ ہائی رسک جو ہیں وہ پروفیشنز ہیں، جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جن کا عام کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے مریضوں سے اور ان کے خون سے. اس کے علاوہ یہ لیبارٹری ورکرز ہیں جو خون لیتی ہیں. اس کے علاوہ حجام ہیں جو شیو بناتے ہیں، اور جو لوگ شیو کراتے ہیں باہر سے، ان دونوں کو ایکسپوئر ہوتا ہے، اور ان کو بھی ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کروانی چاہیے. اس کے علاوہ عورتیں جو ہیں بیوٹی سیلون جاتی ہیں، ادھر بھی شارپ انسٹرومنٹس یوز ہوتی ہیں پیڈیکیور وغیرہ میں، تو ان کو بھی اسکریننگ کروانی چاہیے ان کو بھی. اور جو بیوٹی سیلونس میں کام کر رہی ہیں، جو ان انسٹرومنٹس کو ہینڈل کر رہی ہیں، تو یہ کچھ رسک گروپس ہیں، ان سب کو جو ہے یہ کروانا چاہیے. لیکن یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ اگر آپ میں کوئی بھی رسک ان میں سے نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو کم از کم ایک دفعہ ہیپیٹائٹس بی کی اسکریننگ سی کی اسکریننگ کروانی چاہیے، کیونکہ ہیپیٹائٹس بی سی جو ہے نا وہ ایک خاموش قاتل گنا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ میں سمٹم ہوں یا آپ میں کوئی رسک ہو تو آپ کو ہیپیٹائٹس ہوگا. ہو سکتا ہے اندر وہ کیریئر اسٹیٹ میں پڑا ہو کسی وجہ سے، آپ نہ جانتے ہو، آپ میں کوئی سمٹم کوئی علامات نہ کر رہا ہو، تو اس وجہ سے اگر کوئی بھی رسک نہیں ہے تو کم از کم ایک دفعہ اپنی اسکریننگ ضرور کروائیں. اچھا اس میں ایک اور بات یہ کہ یہ ہوٹل کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے کہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے کہ جو کہ ہیپ سی بی یا اے وغیرہ، اے تو خیر نہیں ہے، بی سی چیک کرتے ہیں؟ بالکل ہے ریگولیٹری اتھارٹی، بالکل ہے، اور وہ ریگولرلی چیک کرتی ہیں. اور کئی ہوٹلز اور بیکریز اس وجہ سے بند بھی ہوئی ہیں کئی وجہ سے. دو پروسیجر بڑے کامن، ایک جیسے اینجیوگرافی ہے، کیتھ ہے، دوسرا اینڈوسکوپی ہے، تو یہ بھی کیا ایف بی سی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اینڈوسکوپی اس لیے کہ بی سی جو ہے یہ رطوبتوں میں پایا جاتا ہے، یہ تھوک میں، اور دوسری جو میل اور فیمیل کی خاص رطوبتیں ہوتی ہیں اس میں بھی پایا جاتا ہے. تو اینڈوسکوپی اگر ہم کریں گے اور اس میں تھوڑی بہت مائنر انجری تو ہو جاتی ہوتی ہے، اندر بھی خون نکل سکتا ہے. دوسرا وہ رطوبتوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. اگر وہ اینڈوسکوپ پہلے سے کسی ایسے پیشنٹ میں یوز کیا ہوا ہے جیسے ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی ہے، اور اس اینڈوسکوپ کو پراپر صاف نہیں کیا ہوا، اور وہی ہم دوسرے مریض پہ یوز کر لیتے ہیں، تو بالکل اس سے پھیل سکتے ہیں. اچھا لیکن اینجیوگرافی میں تو وہ تو بالکل، لیکن اینجیوگرافی جو ہے نا وہ اس سے اتنا زیادہ، ہاں جی، اس سے زیادہ اتنا رسک فیکٹر نہیں ہے، لیکن اینڈوسکوپی جو ہے اس سے پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ
پھر ٹیسٹ کون سا کرانا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں ہیپیٹائٹس بی سی کرا لیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے؟ دیکھیں اسکریننگ ٹیسٹ میں تو نہ ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن اور ہیپیٹائٹس سی کے خلاف جو اینٹی باڈی ہوتی ہے ایچ سی وی اینٹی باڈی یہی کرواتے ہیں. اگر ان کیس یہ پازیٹیو آتے ہیں تو پھر اس کے آگے ٹیسٹ ہوتی ہیں اس کو جاننے کے لیے کہ ادھر یہ ایکٹیو ہے یا ان ایکٹیو ہے، اندر کیریئر اسٹیٹ ہے. اور پھر کچھ ٹیسٹ ہوتی ہیں اس کی شدت کو جاننے کے لیے کہ وہ کتنا شدید ہے، اس کا وائرل لوڈ کتنا ہے، وہ جگر پہ کتنا اثر انداز کر رہا ہے، اس سے جگر کتنا خراب ہو چکا ہے. تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتی ہیں. تو اس طرح ہم جاتی ہیں. لیکن اسکریننگ ٹیسٹ میں یوزلی ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن اور ہیپیٹائٹس سی کی اینٹی باڈی یہی چیک کرتے ہیں. اچھا چلیں، تشخیص ہو گیا، پیشنٹ ایکٹیو کیریئر بھی ہے، اس کو بیمار بھی ہے، تو پھر کیا علاج کیا ہے؟ ہیپیٹائٹس بی سی کی طرف اگر ہم رہیں تو پہلے ہیپیٹائٹس سی کا ہم علاج ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ذرا سمپل علاج ہے. ہیپیٹائٹس سی جو ہے نا اس میں اگر پی سی آر بھی پازیٹیو آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ میں ہیپیٹائٹس سی بیماری کر رہا ہے، وہ کیریئر نہیں ہے. اس میں ہم یوزلی ایل ایف ٹیز کو نہیں دیکھتے، اے ایل ٹی کو. ہیپیٹائٹس سی میں اگر اے ایل ٹی نارمل بھی ہے تب بھی ہم اس کا علاج شروع کر دیتی ہیں. کچھ سالوں پہلے تک تو اس کا علاج انجیکشن سے ہوتا تھا، انٹرفیرون انجیکشنز آتے تھے، لیکن وہ انجیکشنز جو ہیں ایک تو مہنگے بھی تھے، 6 مہینے سے 1 سال تک دینے پڑتے تھے، اور زیادہ تر کچھ پیشنٹس میں وہ اثر نہیں بھی کرتے تھے، ان کی ایفیکیسی کم تھی. تو اب جو ہے الحمدللہ اس کی دوائیاں آ گئی ہیں ٹیبلٹ فارم میں. اب ٹیبلٹ کی ایسی آسانی ہے کہ آپ دن میں 1 ٹیبلٹ مریض لے لیتا ہے، اور وہ اس کی ڈیوریشن بھی کم ہے، 3 مہینے تک لینی پڑتی ہے. اس کا آسان علاج ہے. اور دوسرا ہے کہ اس کی ایفیکیسی بہت اچھی ہے، 95% سے زیادہ لوگوں میں یہ ہیپیٹائٹس سی کو نیگیٹو کر دیتا ہے. تو اس لیے جس میں بھی پی سی آر پازیٹیو آئے، ایون اے ایل ٹی نارمل بھی ہو، تو اس میں یہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس بی کی طرف اگر جائیں، اس کا علاج ذرا پیچیدہ ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کو بھی پہلے کچھ سالوں تک تو انجیکشن سے ہی ہم ٹریٹ کرتے تھے. اگین انجیکشنز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے تھے، مہنگے بھی ہوتے تھے، سال تک انجیکشن ہمیں دینے پڑتے تھے، لگانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. آج کل اس کی بھی دوائیاں آ گئی ہیں. ہیپیٹائٹس بی کو بھی اس کی بھی ٹیبلٹ فارم میں ہیں، اور وہ دن میں 1 ٹیبلٹ ہی لینی پڑتی ہے، اور اس کا علاج بھی کم ہو کے 6 مہینے تک رہ گیا ہے. اور اس کی ایفیکیسی بھی اچھی ہے، زیادہ تر لوگوں میں ہیپیٹائٹس بی کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بتانے کی ضروری کہ ہیپیٹائٹس بی میں جب یہ ٹیبلٹ شروع کر دی جائے تو وہ پھر ساری زندگی لینی پڑتی ہے، اس کو روکنا نہیں پڑتا. کیونکہ ہیپیٹائٹس بی جو ہے نا وہ کبھی نیگیٹو نہیں ہوتا. ان دوائیوں کو جو ہم دیتی ہیں اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیگیٹو نہ کرے، وہ صرف ہیپیٹائٹس بی کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو جب ہیپیٹائٹس بی کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہ جگر کو ڈیمیج نہیں کرتا. اور مقصد ٹریٹمنٹ کا یہی ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والی پیچیدگیوں کو بچایا جائے، خاص طور پہ آگے جو کینسر ہو جاتا ہے یہ کرونک ہیپیٹائٹس میں، اس کا انسیڈنس کم ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی ہیپیٹائٹس بی کی ٹریٹمنٹ شروع کی جائے وہ ساری زندگی کنٹینیو رہتی ہے. اگر اس کو درمیان میں روک دیا جائے تو وہ ایک شدید نوعیت کا یرکان دوبارہ واپس آتا ہے. ہیپیٹائٹس بی اس کو ہم فلیئر کہتے ہیں، اور وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، میں یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ واقعی گیم چینجر ہے جو اورل میڈیسنز آ گئی ہیں، کیونکہ ہم تو کارڈیالوجسٹ، ہم تو خیر یہ ہیپیٹائٹس وغیرہ کا علاج نہیں کرتے، لیکن جو پچھلا انجیکشن جو ہوتے تھے ان سے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے تھے. اس کے سائیڈ افیکٹ بھی کم ہے، یہ جو اورل میڈیکیشن. ہاں، اس کے سائیڈ افیکٹ بھی کم ہے، اس کی ایفیکیسی بھی زیادہ ہے. اور ایک اور بات، ہیپیٹائٹس بی میں جو ہے نا وہ ہم یوزلی اے ایل ٹی دیکھ کے شروع کرتے ہیں. وائرل لوڈ دیکھ کے اور اے ایل ٹی دیکھ کے وہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے مریض کو یا نہیں. اگر تو مطلب وائرل لوڈ ہم ایچ بی ای اینٹیجن اس میں کرواتے ہیں، اس پہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن پازیٹیو ہے، پی سی آر پازیٹیو ہے، اور ایچ بی ای اینٹیجن اگر پازیٹیو ہے اور وائرل لوڈ 20,000 سے زیادہ ہے اور اس کا اے ایل ٹی ڈبل ہو گیا ہے نارمل سے، تو پھر ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. اگر ایچ بی اینٹیجن نیگیٹو ہے اور وائرل لوڈ اس میں ہم 2,000 لیتے ہیں اور اے ایل ٹی ڈبل ہو گیا ہے تو پھر ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس میں کچھ جو ہیں ڈفرینسز ہیں. ایک تو یہ کہ ہیپیٹائٹس بی اگر پریگنینسی میں ہو اور اس میں وائرل لوڈ بہت زیادہ ہو تو اس میں ہم ایل ایف ٹیز کو نہیں دیکھتے. ایون اگر اے ایل ٹی نارمل بھی ہو اس حاملہ عورت کا تو پھر بھی ہم اس کو ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں.
اسی طرح اگر ہیپیٹائٹس بی کا ایک پیشنٹ ہے اور اس کی فیملی ہسٹری ہے کہ خاندان میں کسی کو لیور کا جگر کا سرطان رہا ہوا ہے تو اس میں بھی ہم ای ایل ٹی کو کنسیڈر نہیں کرتے. اگر اس کا جگر کا ٹیسٹ نارمل بھی ہے ای ایل ٹی تب بھی ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم فائبرو اسکین کراتے ہیں روٹینلی ہیپیٹائٹس بی اور سی دونوں میں, ہیپیٹائٹس بی میں خاص طور پہ. اور اگر اس فائبرو اسکین پہ ہمیں پتہ چلے کہ جگر میں تناؤ آ رہا ہے جس کو ہم لیور فائبروسس کہتے ہیں تو اس میں بھی ہم ای ایل ٹی کو نہیں دیکھتے. ایون اگر ای ایل ٹی نارمل بھی ہو اور جگر میں سختی آ رہی ہے, ایک گریڈ سے زیادہ آ رہا ہے فائبرو اسکین میں اس کا فائبروسس, تو ہم ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. فائبروسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیور کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور چوتھا گروپ وہ ہے جو امیونو سپریسڈ ہیں, جو کوئی امیونٹی اپنی قوت مدافعت کم کرنے والی دوائیاں لے رہی ہیں ٹرانسپلانٹیشن کی وجہ سے. اس میں بھی اگر ای ایل ٹی ایون نارمل بھی ہے, ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو ہے اور ایکٹیو ہے, تو اس کو ہم ایون نارمل ای ایل ٹی کے ساتھ ٹریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چند گروپس ہیں جس میں ہم ای ایل ٹی نارمل بھی ہو جگر کا تو اس میں بھی ہم ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سے مریض کا علاج نہیں ہو سکا اور جیسے کوئی بھی ڈیزیز ہے جس کو پراپر مینیج نہ کیا جائے تو ہیپیٹائٹس بی سی کی کمپلیکیشنس کیا ہیں؟ ہاں جی, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگر اس کو پراپر علاج نہ کیا جائے تو یہ جگر پہلے تناؤ کی طرف جاتا ہے, اس میں سختی آتی ہے جس کو ہم فائبروسس کہتے ہیں, اور یہی سختی آگے جا کے سیروسس میں چینج ہو جاتی ہے جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں جگر کا سکڑ جانا, کالا یرقان جسے پھر کہا جاتا ہے. اور جب یہ جگر سکڑ جائے تو پھر اس کی وجہ سے بھی اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جس میں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے, مریض کو خون کی الٹیاں آتی ہیں, مریض میں غنودگی یا بے ہوشی ہو سکتی ہے, اور اس کے خون جمانے کی صلاحیت جسم کی کم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جگر جو ہے یہ خون بنانے والے فیکٹرز پیدا کرتا ہے, تو اس کو کسی جگہ سے بھی خون پہ سکتا ہے زیادہ. اس کے علاوہ اگر بہت ایڈوانس سٹیج ہے اور لیور فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اس میں گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں. اور سب سے جو اہم پیچیدگی ہے وہ ہے جگر کا سرطان ڈیولپ ہونا. جب جگر سکڑ جائے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں کہ اس میں سرطان بھی اس میں یہ مجھے بتائیں کہ ہیپیٹائٹس بی میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی میں زیادہ چانس؟ یہ جی ہیپیٹائٹس بی میں زیادہ چانسز ہوتی ہیں سرطان بننے کے, ہیپیٹائٹس سی میں اتنے زیادہ نہیں ہیں. سرطان اگر ہیپیٹائٹس جس کو ایچ سی سی بولتے ہیں ہیپیٹس سیلولر کارسینوما اگر یہ ہو جائے تو اس کی کیا علامات ہے؟ ایک پیشنٹ ہے جس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے اور اس کو ساری اس کے علامات ہیں, وہ دوسری کمپلیکیشن جو آپ نے بتائیں خون کی الٹی آنا یا کڈنی کی فنکشن خراب ہونا یا خون نہ بننا, یہ تو اس کی کمپلیکیشن ہوگی سیروسس کی یا سکڑنے کی. تو اس میں ان کو یہ کب پتہ چل جاتا ہے کہ ایچ سی سی یہ کارسینوما میں ڈیولپ ہو چکا ہے یا کینسر بن چکا ہے؟ ایچ سی سی جو ہے نا وہ جو کینسر ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مریض کو ایک دم یرقان زیادہ ہو جائے, پہلے وہ سٹیبل جا رہا ہو, اس کا یرقان سٹیبل جا رہا ہو, لیکن ایک دم اس کا یرقان بڑھ جاتا ہے, اس کے لیور انزائمز ایک دم بڑھ جاتی ہیں, اس کا الکلائن فاسفیٹیز بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے شک پڑتا ہے کہ اس کو سرطان ہو گیا ہے. یا دوسری ایک قسم ہو سکتی ہے جس میں اس کا پیٹ کا پانی ایک دم بڑھ جاتا ہے, یا کوئی اس کو جو ہے ہم ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں کہ اس ایک مین وین جو جاری ہوتی ہے اس میں لیور میں پورٹل وین تھرومبوسس اسے کہتے ہیں, وہ بند ہو جاتی ہے. وہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس کو ہیپیٹائٹس سیلولر کارسینوما ڈیولپ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس میں کچھ سمٹمز نہیں بھی ہوتی ہیں کہ سرطان کی, لیکن ان میں ہم جب روٹین الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں لیور میں کوئی داغ آ رہا ہے جو کہ سرطان کا شک ہو سکتا ہے, اور اس میں پھر ہم فردر ٹیسٹ سرطان کے کرواتے ہیں جس سے کنفرم ہوتا ہے کہ جگر کا سرطان ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیروسس جب ہو جاتا ہے, لیور سکڑ جاتا ہے, تو ٹیکنیکلی دوائی تو آپ کسی کام کی, آپ تو کمپلیکیشنز کو مینیج کرنا ہے نا, تو اس میں لیور ٹرانسپلانٹ کا رول بتائیے. اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ سے بڑے اچھا کام ہو رہا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کے اوپر, اسپیشلی یہاں پر کچھ نیم سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس میں. تو اس کے بارے میں لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بتائیے. گو کہ اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے لیکن اب میرا خیال ہے اب تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن جگر کی ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ جب بھی سیروسس ڈیولپ ہو جائے, یعنی جگر سکڑنا شروع ہو جائے, تو اس میں سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ آف چوائس لیور ٹرانسپلانٹیشن ہی ہے. باقی کوئی ٹریٹمنٹ اس کو ریورس نہیں کر سکتا. کمپلیکیشن صرف اس کی کمپلیکیشنس مینیج ہوں گی. اس کا پیٹ کا پانی ہم نکال لیتے ہیں, اس کا پیشاب آور دوائیاں دے دیتی ہیں, اور کچھ اور میڈیسنز ہیں جو اس کی عارضی طور پہ کمپلیکیشنز, اگر اس کو خون کی الٹی آ رہی ہے انڈوسکوپی کر کے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو بند کر دیتی ہیں. لیکن یہ سب عارضی علاج ہے.
سب سے بہتر علاج لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے، اور جس طرح یہ سیروسس ڈیولپ ہو تو لیور ٹرانسپلانٹیشن کی طرف پیشنٹ کو ہم ریفر کر دیتی ہیں، اس میں بک کر دیتی ہیں، پھر اس کے مزید ٹیسٹ ہوتے رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی ہیپیٹس سیلولر کارسینوما یا جگر کا سرطان ڈائگنوز ہو جائے، اس میں بھی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ لیور ٹرانسپلانٹیشن ہی ہے۔ اس جگر کے سرطان کو نکالیں اور لیور ٹرانسپلانٹیشن کروائیں۔ اور کوئی بھی انڈیکیشن ہمیں ملے کہ کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح پانی پڑ رہا ہے، تیلی بڑھ رہی ہے، یا مریض کو خون کی الٹی آئی ہے، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ جگر اس کی طرف سکڑاؤ کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں بھی ہم پیشنٹ کو لیور ٹرانسپلانٹیشن کی طرف ہی ریفر کر دیتے ہیں۔ لیور ٹرانسپلانٹیشن آف کورس وہ مہنگا علاج گنا جاتا ہے، اس کا خرچہ تقریباً 60 سے 70 لاکھ تک ہے، لیکن خوش قسمتی سے پاکستان میں کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں یہ علاج مفت بھی ہوتا ہے۔ جس طرح سندھ میں خیرپور میں ایک چھوٹا شہر ہے گمبٹ، تو گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، اس میں پورے پاکستان سے پیشنٹ ریفر ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ سارے پیشنٹس کو کیٹر کر رہے ہیں۔ اور ادھر جو زکوٰۃ انٹائٹل پیشنٹ ہے، جو غریب پیشنٹ ہے، ان کا بالکل فری لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور فری دوائیاں دے رہی ہیں۔ بہت زبردست یہ بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں، بہت نیکی والا کام کر رہے ہیں، اور کافی پیشنٹس اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ادارے بھی ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں، اور فری لیور ٹرانسپلانٹیشن زکوٰۃ انٹائٹل پیشنٹ کو ہو جاتی ہے، جو غریب پیشنٹ ہے ان کو فری بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں، جیسے ہمارا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو کڈنی کوئی آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کمپیریٹیولی لیور ٹرانسپلانٹ کے مقابلے میں سستا ہے؟ تو لیور ٹرانسپلانٹ ایک تو یہ مہنگا ہے، دوسرا اس کے سکسیس ریٹ کیا ہے؟ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے۔ دیکھیں، لیور ٹرانسپلانٹیشن کے بعد نا مریض یوزلی ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل اس کی چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب تو جگر کا وہ فائبروسز اور وہ سیروسس سارا کچھ ختم ہو گیا، نارمل جگر لگ جاتا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیپیٹائٹس بی کو خاص طور پہ ہم دیکھیں، وہ ہم صرف کنٹرول کیا ہوتا ہے دوائیوں سے، وہ نیگیٹو نہیں ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس بی جسم کے اندر موجود رہتا ہے، تو وہ جگر کو دوبارہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہ نقصان جو ہوتا ہے یہ کافی سالوں پہ محیط ہوتا ہے، اس لیے اگر نیا جگر لگ جائے تو 10 سے 15 سال مریض جو ہے نا آسانی سے اور صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ اور ہم نے تو اکثر مریضوں کو دیکھا لیور ٹرانسپلانٹیشن کے بعد نارمل زندگی، صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد ہے، اور اس کا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے۔ اچھا ڈاکٹر عثمان، ہم نے بات کر لی کہ بی سی اے ای کے بارے میں، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، ہم نے دیکھ لیا اس کی کازز، دوسری اس کی علامات کیا ہیں، اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کے میں جو کینسر ہو جاتا ہے اس کی مینجمنٹ کیا ہے، اور لیور ٹرانسپلانٹ۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہیپیٹائٹس سے جن لوگ جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر بہت سوال کرتے ہیں، آپ کے اوپیڈیز میں آتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک سب سے پہلا سوال جو بڑا کامن ہے کہ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی سی ہے تو وہ شادی، ظاہر بات ہے اگر کسی کو شادی ہونی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، یا اس سے پہلے کہ وہ ٹریٹمنٹ لے کوئی؟ ہاں، یہ بہت کامن کوشچن پوچھے جاتے ہیں ہم سے بھی، کیونکہ اکثر لوگ آتے ہیں اور وہ اسی قسم کے کوشچن پوچھتے ہیں۔ شادی کا جہاں تک تعلق ہے، ہیپیٹائٹس سی کو اگر ہم لیں، شادی تو دونوں کر سکتے ہیں، ہیپیٹائٹس بی اور سی کی شادی منع نہیں ہوتی، لیکن ہیپیٹائٹس بی میں بہتر ہے کہ جس سے شادی ہو، جو انفیکٹڈ پرسن ہے وہ اپنے اسپاؤس کا اس سے پہلے ویکسینیشن کروا لے۔ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین تو موجود ہے، اور اس کا کورس بھی 3 انجیکشنز کا ہے جو 6 مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ ویکسینیشن پہلے کمپلیٹ کر لی جائے اور پھر جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، مجبوری ہے اس سے پہلے کرنی ہے، تو پھر کونڈوم جو ہے نا وہ یوز کریں، تاکہ وہ ایک قسم کی حفاظتی ہے، اس سے ہیپیٹائٹس بی ٹرانسمیشن بہت کم ہو جاتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کی طرف جائیں، اس کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی میں ایک تو پروفیلیکٹک میئرز ہیں، اگین کنڈوم وغیرہ یوز کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا علاج شروع کریں۔ جس کو ہیپیٹائٹس سی کی انفیکشن ہے وہ اپنا علاج کرائے پہلے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کا علاج کی ڈیوریشن اب تو بہت کم ہو گئی ہے، بہت افیکٹو دوائیاں ہیں، 3 مہینے میں اس کا علاج کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا علاج کمپلیٹ کر کے تو پھر اپنی نارمل لائف کی طرف جا سکتے ہیں۔ اچھا، ویکسینیشن کا ذکر ہم کرنا بھول گئے بیچ میں سے، وہ بائی دا وے آ گیا۔ بچوں کا ویکسینیشن تو ساتھ شاید پیدائش پہ ہی ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس میں ایک اور کویشچن ہے کہ جو پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں وہ ٹرانسمٹ، جن کو ہیپیٹائٹس بی سی ہو تو وہ ٹرانسمٹ بھی کرتی ہیں بچوں کو، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ پرابلی ویکسینیشن کر دیتے ہیں۔ جو ہیپیٹائٹس سی ہے اس کی تو ظاہر ہے کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، اس کا ٹرانسمیشن ریٹ بھی خیر کم ہے کافی،
لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پیدائش کے بعد اگر ہیپیٹائٹس سی بچے کو منتقل ہوا ہے تو 50% میں تو وہ خود ہی نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور یہ بھی پہلے سال کے اندر 12 مہینوں کے اندر نیگیٹو ہو جاتا ہے پریگننسی میں. اور اس میں ہم علاج بھی نہیں کرتے ہیپیٹائٹس سی کا. یہ ساری گولیاں جو ہیں ہیپیٹائٹس سی کی پریگننسی میں اور بریسٹ فیڈنگ میں جب دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اس میں منع ہوتی ہیں. اس لیے اس کی پریگننسی اوور ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے اور وہ دودھ پلانا بند کر دے، تب ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں. اس دوران مدر کی ہم صرف اسکریننگ پہ رکھتی ہیں، اس کے ریپیٹڈ فائبرو اسکینس، ایل ایف ٹیز، وائرل لوڈز یہ کرواتی ہیں. اور اگر کسی سٹیج پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ فائبروسس یا سیروسس کی طرف جا رہی ہے تو پھر ہم علاج شروع کر دیتے ہیں. اور بچے کا تو آبویسلی وہ 50% میں نیگیٹو ہو جاتا ہے. جو باقی ہیں اس میں بھی اگین مانیٹرنگ ہے، آگے جا کے اگر ضرورت پڑے تو علاج کرتے ہیں. ہیپیٹائٹس بی میں جو ہے ٹرانسمیشن کو ہم روک سکتے ہیں، مدر سے چائلڈ کو ٹرانسمیشن. اس میں یہ ہے کہ اگر مدر میں وائرل لوڈ بہت زیادہ ہے تو اس میں ہم ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں. اس کی گولی ٹینوفاور وہ سیف ہے پریگننسی میں. آخری 3 مہینوں میں جس کو لاسٹ ٹائمسٹر کہتے ہیں اس میں ہیپیٹائٹس بی کی ٹریٹمنٹ ہم دے دیتے ہوتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ٹرانسمیشن ریٹ کم ہو جاتا ہے، کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح ہی بچہ پیدا ہوگا ہیپیٹائٹس بی کی انفیکٹڈ مدر سے، اس کو ہیپیٹائٹس بی امیونوگلوبولن لگانا ہوتا ہے 4 گھنٹے کے اندر اندر، پیدائش کے اندر اندر، اور میکسیمم 12 گھنٹے کے اندر اندر. اور ساتھ ہی اس کو ہیپیٹائٹس بی کی پہلی ڈوز ویکسین کی لگا دیتی ہے، اور دوسری ڈوز پھر 2 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد تیسری ڈوز لگ جاتی ہے. اور جب اس کی بچے کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے 3 مہینے بعد پھر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنی اینٹی باڈیز ہیپیٹائٹس بی کے خلاف بن چکی ہیں. اگر تو اس کی ایڈیکویٹ اینٹی باڈیز بن چکی ہیں تو وہ پروٹیکٹڈ ہے ہیپیٹائٹس بی سے. ادروائز اس کو لکھا گیا کہ سیکنڈ کورس بھی کرا سکتی ہیں ویکسینیشن کا. تو یہ چند ایک میئرز ہیں. بچے کو بھی ہم اس طرح بچا سکتے ہیں اور مدر کی سے ٹرانسمیشن بھی پریونٹ کر سکتی ہیں اگر اسے لاسٹ ٹائمسٹر میں ہم گولی شروع کرتے ہیں. اس گولی کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے پریگننسی میں. ٹینوفاور ہم ایک گولی ہے جس کو ہم سیفلی دے سکتے ہیں. اچھا، ہم آخری بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں. ماشاء اللہ سے بڑا اچھا آپ نے سارا ایکسپلین کیا. ہمارا انٹروینس ڈرگ ابیوزر جو ہے وہ سب سے کامنسٹ وجہ ہے پرابلی اس کے پھیلاؤ میں. اور دوسری وجہ جو ہے وہ میرا خیال ہے جہاں پر ہماری سرنجز کو ریپیٹ یوز کیا جاتا ہے. گورنمنٹ نے بڑا کام کیا اس کے اوپر، اتھارٹیز جو ہے نا اس کے بڑا سختی کرتی ہیں، لیکن اسٹل جو میں پڑھ رہا تھا اس کے مطابق ابھی بھی جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے انہی 2 چیزوں کی وجہ سے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اس پہ مریض کو بھی تھوڑی سی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اپنے سامنے اپنی سرنج کھلوائیں اور یہ سارا کچھ جو ہے یہی بات ہے نا. یہ اس پروگرام کا بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یرکان پھیلتا کن طریقوں سے ہے اور اس سے بچت کریں. لوگ باہر سے شیو نہ کروائیں، گھر میں شیو کریں. اگر کہیں آپریشن کرا رہے ہیں، ڈینٹل پروسیجر کروا رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ انسٹرومنٹ سیف ہے. سرجری کے لیے تو ظاہر ہے وہ ہاسپٹل پہ ہی ریلائی کرنا پڑتا ہے سیف انسٹرومنٹس پہ. ڈینٹل کے لیے وہ اپنا کٹ خرید سکتے ہیں اور وہ کٹ جو ہے اپنی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کہ اس کٹ کو یوز کریں. اس سے کافی ٹرانسمیشن ریٹ کم ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن ضرور کروائیں. ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ہیپیٹائٹس بی جو ہے کنٹرول ہو جاتا ہے ہائی رسک گروپ میں. تو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن ضرور کروانی چاہیے. اور جتنے بھی یہ پھیلاؤ کے طریقے ہیں، باہر سے جو کان چھدواتے ہیں، یہ سب جو ہے اسٹریلائز انسٹرومنٹ یوز کریں. خدارہ اس کی وجہ سے یہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. گورنمنٹ نے بھی کافی پروگرام شروع کیے ہوئے تھے اور ایک ٹائم پہ تو یہ پروگرام بھی شروع ہوا تھا کہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں اگر ان کو خیر ریہیبلیٹیٹ تو کریں، لیکن اس میں سرنجز جو ہے نا وہ بانٹیں، صاف سرنجز بانٹیں. این جی او کام کرتی تھی کہ جو اگر وہ سرنجز یوز بھی کر رہے ہیں تو وہ صاف سرنجز یوز کریں، وہ ایک دوسرے کو شیئر نہ کریں. نئی سرنجز یوز کریں تو اس سے بھی کافی حد تک پھیلاؤ روک. یہ گاؤں دیہاتوں میں بھی مریض جو ہے نا اس کو میک شور کرنا چاہیے کہ جو آپ کو ٹیکہ لگ رہا ہے، جو ڈرپ لگ رہی ہے، تو وہ جو سرنج کھلتی ہے وہ اس کے سامنے کھولی جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اویئرنیس، بیسیکلی یہی اویئرنیس ہے نا کہ بیماریوں سے بچا کیسے جائے. دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں بالکل آپ نے یہ اچھی بات کی ہے. اس میں لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتی، ایک تو جب تک ضرورت نہ ہو انجیکشن نہ لگوائیں. لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے انجیکشن لگوانے کا، ڈرپ لگانے کا، انجیکشن لگانے کا، لیکن یہ انجیکشن لگانا بالکل بھی سیف نہیں ہے. اگر انجیکشن لگانا بہت ضروری ہے تو پھر اس میں یہ شور کریں کہ سرنج ان کے سامنے کھلی ہے، پیکٹ میں بند تھی، نئی سرنج یوز ہوئی ہے اور پہلے سے استعمال کی ہوئی سرنج نہیں یوز کی.
دوسرا گاؤں دیہاتوں میں ایک اور چیز ہے جو ہم ڈسکس کرنا بھول گئے، یہ جو اکثر چوپال میں لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے اور سگریٹ پی کے اکٹھا شیئر کرتی ہیں، آپس میں سگریٹ شیئر کرتی ہیں، اس سے بھی ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے. حکا، ہاں ہیپیٹائٹس بھی، اور حکا جو شیئر کرتی ہیں، ایک ہی بندہ اپنا حکا دوسرے لوگوں کو بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ تھوک میں بھی ہوتا ہے ہیپیٹائٹس بی کا جراثیم، تو اس سے بھی پھیل سکتا ہے. تو یہ بھی اوائڈ کرنا چاہیے گاؤں دیہاتوں میں. سگریٹ اور حکا ایوائڈ کرنا چاہیے، سگریٹ اور حکا ایوائڈ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ لے بھی رہا ہے ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ تو پھر اسے شیئر نہ کریں. یہ اس میں احتیاط کریں. یہ تو بڑے زبردست آپ نے بتایا ساری چیزوں کے بارے میں. اب صرف مجھے آخری بات یہ بتائیے کہ آپ نے بہت کام کیا ہے ہیپ سی اور ہیپ بی کے حوالے سے، تو آپ کا کوئی پیغام ہے؟ تو یہ سارا بتا دیا آپ نے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، ایک تو پیغام تو لازمی یہی ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی پریونٹیبل ڈیزیز ہیں، ان کو بچایا جا سکتا ہے. ایک دفعہ یہ ہو جائے، کمپلیکیشنز ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا. تو اس لیے پریونٹ کرنا بہت آسان کام ہے. جو میئرز بتائی ہیں، اسٹیرلائز انسٹرومنٹ یوز کرنا ہے، باہر سے شیو نہ بنوائیں، اگر بنوانی بھی ہے اسٹیرلائزڈ چیزیں یوز کریں، ڈسپوزیبل چیزیں یوز کریں. بلڈ ٹرانسفیوژنس جب بھی کریں اس کی اسکریننگ ضرور وہ شور کریں کہ وہ اسکرین بلڈ ہے، اس میں ہیپیٹائٹس بی سی کا جراثیم کوئی نہیں ہے. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن ضرور لگائیں. ان چیزوں سے جو ہے بچا جا سکتا ہے. اور دوسرا، عام مریض چاہے سوچتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کی دوائیاں جو ہیں نا وہ بھی ہمیں خریدنی پڑیں گی، اس پہ بھی خرچہ ہوگا، لیکن یہ بات بتاؤں کہ گورنمنٹ ہسپتال میں آج کل یہ دوائیاں فری مل رہی ہیں. میرے اپنے ہسپتال میں ہم فری دوائیاں لوگوں کو دیتی ہیں. بے تحاشا مریض آ رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی کے، ہیپیٹائٹس سی کے، اور فری آف کاسٹ، بالکل ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. ان کا ٹیسٹ بھی ادھر فری ہوتا ہے اور ان کے علاج بھی ادھر فری ہوتا ہے. تو اس لیے خدا را اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی سی ہے وہ ہاسپٹل میں جائے، ڈاکٹر سے ملے اور فری علاج. ہمارے اکثر بات ہوتی ہے پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا، پاکستانی گورنمنٹ یہ نہیں کری. دیکھیں یہ بھی ثواب کا کام ہے نا، گورنمنٹ اگر یہ بھی کری تو بڑی بات ہے. آپ لوگ یہ کریں بڑی بات ہے. اگر فری دوائی، فری میڈیسن تو مطلب کہاں پہ ملتی ہے؟ ان کو انشورنس جب تک یہی بات ہے نا، ہیپیٹائٹس بی اور سی کی دوائیاں اگر اتنی مقدار میں گورنمنٹ مریضوں کو دے رہی ہے، جو آپ نے پریویلنس بتایا کہ ہیپیٹائٹس بی کا اتنا پریویلنس ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ اتنے زیادہ مریضوں کو فری دوائیاں دے رہی ہے. تو اس کو اویل کرنا چاہیے لوگوں کو. اور ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈالنی چاہیے. گورنمنٹ اسی طرح سے جتنا کام کر رہی ہے اپنی ریسٹرینٹس پہ رہتے ہوئے، یہ کچھ لوگوں کا اپنا بھی ہے. یہ سب کوئکری اور باہر سے انسٹیرلائز چیزیں یوز کرنا، اور ان چیزوں سے یہ تو سارا جو ہے نا ریگولیٹری اتھارٹی کے علاوہ عام بندے کا بھی کام ہے کہ وہ بھی خیال کرے. اگر وہی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا اور سارا کہتا ہے کہ گورنمنٹ ہی کرے گی اور یہ، تو وہ تو پھر. اچھا ڈاکٹر رضوان، چلیں بہت شکریہ آپ کا. ہم نا کرکٹ پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن اب کیا کرکٹ پہ بات کریں سمجھ نہیں آیا کہ کیا بات کریں. میں میری طرف سے تو یہ استدعا ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے کہ ون ڈے 2020 اور ٹیسٹ کرکٹ کی ایک الگ ٹیم بنائی جائے. ساری سائنس ہی چینج ہو چکی ہے. اس سے آگے بات کرنا جو ہے نا، میرے خیال میں تو کوئی ٹریننگ کی کمی ہے شاید کھلاڑیوں میں، یا کوئی سٹریس کا وجہ ہے. سٹریس کا بھی نہیں ہے یہ نا. اصل میں نا ہر کھلاڑی ون ڈے فرسٹ کلاس وہ ٹیسٹ میچ اور 2020 کا نہیں ہوتا. تو دنیا نے ایسا کر لیا، وہ بھی کر بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں اسٹریس فیکٹر بھی کافی کاؤنٹ کرتا ہے. اسٹریس میں آ جاتا ہے. اب ساری قوم کہہ رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ جیتنا ہے، میں جیتنا ہے جیتنا ہے. اب ایک بندے کو آپ اتنا اسٹریس دیں کہ تم نے جیت کے آنا ہے، ہار کے آئے تو آپ یہ کر دیں گے، تو وہ پھر ظاہر ہے تو وہ ٹینشن میں. ہم تو ایگزام جب ٹینشن میں دیں تو ظاہر ہے ہماری پرفارمنس وہ نہیں رہتی. تو ٹیم کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر ان کا اسٹریس لیول کم ہو تو ہو سکتا ہے ان کی پرفارمنس اچھی ہو. میں نا وہ پڑھتا ہوں نا، یہ جو انگلینڈ ہارتی ہے یا کوئی سری لنکا، ان کے اخبار پہ پڑھتا ہوں میں نا، وہ ایسا نہیں ریئیکٹ کرتے جیسے ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بس ان کو مطلب یہی بات ہے نا کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے ہماری قوم کو بھی کہ ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے. کسی نے ہارنا بھی ہے، دونوں نہیں جیت سکتی، تو اور ہمیشہ جیت بھی نہیں سکتی، کبھی ہارنا بھی ہے. تو اس میں کوئی ایسا یہ کھیل ہے، توقعات بہت زیادہ رہتی ہیں. مطلب یہ کھیل ہے. اس کو اگر آپ سیاسی رنگ دے دیں گے کہ آپ اس سے ہار گئے، آپ یہ کمزور ہیں، تو یہ اس کو کھیل تک رہنے دیں تو یہ کافی حد تک ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے آخری بات بتائیں گے، آپ نے کون سی کتاب آخری پڑھی تھی، یا کون سا آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ مشاغل میں تو یہی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم مل جائے اس مصروفیت سے تو پھر کتاب پڑھنا سب سے پہلے، اور اس میں بھی ناول پڑھنا، اور منٹو کا میں نے پڑھا ہے ریسنٹلی. اس کے علاوہ میوزک سن لیتی ہیں کیونکہ وہ ریلیکس کر دیتی ہے بندے کو.
اچھا چلے منٹو تو پورا ایک ٹاپک ہے, منٹو پہ بات کریں, لیکن منٹو کے سوشل ایشوز ہیں نا, منٹو کی لوگ بات کرتے ہیں, منٹو کے لوگ جو ہے بات کرنے سے گھبراتے وہ اس ہیں. لیے گھبراتے ہیں کہ وہ منٹو کے اصل انہوں نے افسانے پڑھے ہی نہیں ہیں, وہ دو چار اصل میں اس کو وہ جو ہے نا, اس کو اگر افسانے غور سے پڑھے نا, وہ رائٹر اس قسم کا تھا سوشل, اس نے اس طبقے پہ لکھا ہے جس کو کوئی کسی نے آج تک ایڈریس ہی نہیں کیا, اس نے اس کے مسائل اٹھائے ہیں, لیکن لوگوں نے اس کو نیگیٹو میں لے لیا کہ بھئی وہ جو ہے نا ایک ہی طرف سمجھ لے وہ, اور اس میں کئی کیسز بھی اسی وجہ سے بنے. لیکن اگر اسے پازیٹیو لے نا تو اس نے بڑے بیسک مسائل اٹھائے ہیں ان لوگوں کے جو اس طبقے کے ہیں. جی اچھا مجھے بتائیں آخری بات, فلسطین پہ ہم بات کرتے ہیں, فلسطینیوں کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہے, غزہ والوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ دیکھیں دنیا کے لیے فلسطینیوں کوئی پیغام ہے؟ دنیا کے لیے اب کیا پیغام دے سکتے ہیں, اس میں ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کے لیے جو ہے اگر کوئی امداد کی ضرورت ہے وہ کر سکتی ہے. آج میں سن رہا تھا کہ ان کو جو ہے نا بالکل آئسولیٹ کر دیا ان کا, اب تو موبائل فون انٹرنیٹ سروس یہ بھی بند کر دی ہے, میڈیکل ایڈ بھی اندر نہیں جا رہی, ایک بالکل جیل بنا کے رکھ دی ہے, ان کو قیدی بنا دی ہے. تو اب تو پتہ نہیں ایڈ بھی اگر لوگ دیں تو اس تک پہنچ پائے گی یا نہیں. تو یہ بہت خراب حالات ہیں. بہت فلسطینی بیچارے, بہت ہماری مائیں بہنیں بھائی بچے خاص طور پہ, تو بہت دل دکھتا ہے اس پہ واقعی. اور جتنا ہم سے ہو سکے ہم ضرور کریں, دعا میں یاد رکھیں. اگر اور کسی صورت میں بھی ایڈ پہنچا سکتی ہیں تو ایڈ ضرور اس میں الخدمت جو ہے وہ بڑا کام کر رہی ہے, الخدمت بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بہت ریلائبل ادارہ ہے. تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں اور اپنی عطیات ادھر دیں تاکہ ان تک پہنچے. ان بیچاروں کی میڈیکل اگر آپ دیکھیں نا ان کے, کیونکہ مین تو زخمی ہیں ادھر, سارے زخمی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ایون طبی امداد بھی نہیں مل رہی پوری طرح. تو بہت برے حالات ہیں. اللہ میاں سب کی آسانی کرے. اگر کسی طرح میڈیکل کے لحاظ سے ڈاکٹروں کی خدمات چاہیے ہوں تو بالکل جانا چاہیے, جس کے بھی ہمت ہو وہ جائے اور ان کی مدد کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان, آپ سے باتیں کر کے بہت ساری چیزیں پتہ چلی, مجھے بھی پتہ چلی. میں تو کیونکہ ہم جو اسپیشلٹیز کرتے ہیں جیسے کارڈیالوجی ہے, بس کارڈیالوجی میں کارڈیک مریض دیکھتے ہیں, تو اس طرح جب ہم پوڈ کاسٹ جو شروع کیے نا اس سے میرا بھی دماغ بڑا کھلا ہے. اچھا کارڈیالوجی سے ہیپیٹائٹس کا بھی تعلق ہے, کیونکہ ہیپیٹائٹس سی میں کارڈک فیلیور اور کارڈیومایوپیتھی یہ دل کا بڑھنا یہ اس میں مینشن ہے, تو اس لیے تھوڑا بہت کنیکشن تو ہے, لیکن یوزلی ہمارے پاس یہ پیشنٹ پہنچتا نہیں. اور کچھ جگر کی بیماریاں ہیں جس میں دل بھی انوالو ہوتا ہے, وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے, وہ لمبا ٹاپک ہے بہت زیادہ نا, کیونکہ بہرحال ہر آرگن دوسرے آرگن سے انوالو ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے نا وہ اسپیسیفکلی اس کو ضرور دکھائیں جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہو, لیکن ایک اپروچ کمبائنڈ ہونی چاہیے. کارڈیالوجسٹ, گیسٹرونٹرولوجسٹ, میڈیکل اسپیشلسٹ سارے مل کے مریض کے جیسے ہاسپٹلس کے اندر ہوتا ہے, راؤنڈ ہوتا ہے, سب دیکھتے ہیں. اصل میں یہ جو ایڈوانس لیور ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ ہے نا وہ ہے ہی ایک قسم کی ایم ڈی ٹی. جب بھی یہ کینسر وغیرہ ڈیولپ ہوتا ہے, ٹرانسپلانٹیشن کرانی ہوتی ہے سروسس میں, تو ہم ایم ڈی ٹی ہی کرتے ہیں. اس میں آنکولوجسٹ بھی ہوتا ہے, اس میں ہیپیٹک سرجن بھی ہوتا ہے, اور سب کا وہ پیشنٹ کو ہسٹری دیکھ کے اس کی انویسٹیگیشن دیکھ کے سب کا ایک کمبائنڈ اپروچ ہوتی ہے, کمبائنڈ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اس کو اس ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان, بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور ٹائم نکالنے کا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے کنسلٹنٹ اتنے بزی ہیں وہ, لیکن جو وہ ٹائم نکال لیتے ہیں ان کا بہت شکریہ. اور یہ ہماری معلومات اگر ان لوگوں کو پہنچ جائیں جن کو ضرورت ہے, بیسیکلی اچھا ڈاکٹر کی فیسلٹی نہیں ہے, اچھی معلومات کی فیسلٹی نہیں ہے, یا وہ ان کے ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو سمجھانے کا, تو آپ کی جتنی آپ نے باتیں بتائی میں خیال ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات ان کو فائدہ کرے گی. اور مریضوں کو بھی اس میں ہچکچانا نہیں چاہیے. اگر کسی کو اس قسم کے بیماری ہے یا کوسچنز ہیں وہ ضرور ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرے اور اپنے پرسنل معاملات بھی ڈسکس کرے. اور میرے خیال میں ڈاکٹر کو بھی ٹائم نکالنا چاہیے ضرور ایسے مریضوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم.